أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا جبار المتكبر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دینی بھائیوں دینی بہنیں ہیں ہمارے دوست احباب ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے کرسچن بھائی ہمارے مسلم بھائی سب کو ہماری طرف سے ہے تو سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعہ کا خطبے کا ترجمہ کرنے کا اللہ عز و جل نے مجھے موقع عطا فرمایا، جو عربی زبان سے میں نے اردو زبان میں مختصر سا ترجمہ کیا جمعہ کے خطبے کا، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ آج کا خطبے کا موضوع یعنی جو وشے تھا، سبجیکٹ تھا، بہت ہی امپورٹنٹ تھا، بہت لیسن اس میں ہیں، اور میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ ہے تو ہم سب کی طرف سے وہ قبول فرمائے۔ خاطب صاحب جو تھے ہمارے، انہوں نے عربی زبان میں خطبہ دیا، میں نے مختصر تا ہندی اور جو دیگر زبانیں ہیں، اردو ہے، اس میں اس کا مفہوم یعنی اس کو تھوڑا سا ترجمہ کر کے دے دیا۔ وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والے لوگوں، اکٹھے ہو کر اللہ عز و جل کی رسی کو تھامے رہیں اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ کیا امر ہے اللہ عز و جل کا؟ امر اللہ کا امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، آرڈین ہے کہ اے ایمان والے لوگوں، فرقوں میں نہ بٹنا۔ ہم لوگوں کی آج کی جو مشاکل ہیں اور جو مرحلات ہمارے سامنے ہیں، امتحانات ہمارے سامنے ہیں، اختبارات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کو ہم مختصر سا عربی زبان میں ایسا کہتے ہیں الاہانن المسلمین۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی جو پستی ہے، ان کا جو گراوٹ ہے اس کے کارن کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ السبب الاحنن المسلمین، مسلمانوں کی پستی کے کارن، سبب اور ریزنز کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں کرنا، ایک ہی آیت پہ عمل نہیں کرنا اتنا بڑا بوال بن سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہم لوگ ٹی وی میں، ویڈیو میں، کلپوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، نقصان کیا جا رہا ہے، ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہے، ان کو پستی کی جا رہی ہے، ان کو ایک دم گدھے اور جانور سے بھی بدتر ہے، میں اور دوسرے الفاظوں کا استعمال نہیں کروں گا کہ جانور سے بدتر حالت میں آج مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ جو امیر ہیں، جو بڑے طبقے کے ہیں، وہ اپنے محلوں میں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کم از کم یہ تو تفتیش کریں کہ کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزنز کیا ہے۔ لیس الاحنن المسلمین، مسلمان آج کیوں پستی میں ہیں، پڑتی میں ہیں، گرے ہوئے ہیں؟ اول شے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ قرآن الکریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے ایمان والے لوگوں، اللہ کی رسی کو، حبل کہتے ہیں رسی کو عربی زبان میں، رسی کو تھامے رہو اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ اور ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، مسلم بھائی، ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، جین بھائی ہیں، بدھسٹ بھائی ہیں، ہمارا اخلاق ان کی طرف بہترین ہونا چاہیے۔ قتل عام، مارا ماری، فائٹنگ اور تو گالی گلوچ ہیں، اور ہے تو اس سے کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں، سرور کائنات، رحمت للعالمین کا جو اخلاق تھا، وہ ہم اخلاق پیش کریں لوگوں کو، اور ہم لوگ اکٹھے ہو کے اللہ عز و جل کی رسی کو تھامنے والے بن جائیں۔ اللہ عز و جل کی رسی کیا ہے؟
یہ جاننا بہت ضروری ہے. جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اسکالر ہیں، دین کے دائی ہیں، اب ان کو پوچھو کہ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کے اکٹھے ہو کے، اے لوگوں، اللہ کے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو تھامے رہو. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن الکریم، اس کے احکامات، اس پر عمل، اس کی اتباع، والسنہ الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک، احادیثیں، یہ دو چیزوں کو اللہ عز و جل قرآن الکریم میں حبل اللہ کہتے ہیں، اللہ کی رسی کہتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہم چھوڑ دیں گے، اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا. جب آپ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے، پھر تو مشاکل آئیں گے ہی ہمارے سامنے. یہ سنت رجندر سنگھ جی ہیں، بیاس والے، دہلی میں کرپال آشرم ہے، ان کے ساتھ میں، جو ابھی امریکہ میں سائنٹسٹ ہیں، ان کے وہاں پر میں نے دبئی میں ستسنگ کیا ہے. ستسنگ کہتے ہیں تو یہ تبلیغی جماعت جو نکلتی ہے، اس کا اجتماع جس طرح سے ہوتا ہے اور ہے تو اکٹھے ہونا. تو سرو دھرم ستسنگ تھا، اس میں میں نے بھی شرکت کی. تو انہوں نے ایک شبد کا، ان کے جو وانی بولنے والے تھے، انہوں نے ایک شبد کہا. یہ پنجاب، جو بیاس ہے پنجاب کے اندر، بیاس جس میں رادھا سوامی کے دو پنتھ تھے، وہ ابھی الگ ہو گئے. پہلے ایک پنتھ تھا، پہلے ایک ہی تھا، ابھی دو ہو گئے رادھا سوامی کے. اس میں ایک دہلی میں کرپال آشرم ہے، اس کے سنت رجیندر سنگھ جی ہے، کرپال سنت کرپال جی کے، وہ رجی رجی کہا کرتے تھے. انہوں نے اتنی خوبصورت بات بتائی، ان کے جو وانی پیش کرنے والے تھے. کہا وہ سوان کہتے ہیں کتے کو، سنسکرت میں سوان کہتے ہیں، کتا، ڈاگی ہے. وہ کتا جو در 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 پھرے سو دور 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 ہوئے، وہ کتا جو ایک در پکڑے دور دور کرے نہ کوئی. دیکھو کتنی خوبصورت وانی ہے. ارے اس میں بہت بڑی سیکھ ہے. سنت رجندر سنگھ جی کی بات بول رہا ہوں، میری نہیں، ان کی وانی کی بات بول رہا ہوں. قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے لوگوں، اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو تھامے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹنا. میں آپ لوگوں کو کوئی یعنی گالی نہیں دے رہا ہوں، برا نہیں بول رہا ہوں، مگر ایک کمپیریزن آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسی کو جب چھوڑیں گے اور لوگوں کی رسیوں کو پکڑیں گے، ہیں، اور تو وہ سنت رجندر سنگھ جی کے جو بیاس رادھا کرپال آشرم والے ہیں، دہلی والے، ان کی وانی جو ہے، وہ جنہوں نے بھی دی، وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہے. ہم پر لاگو پڑ رہی ہے. پوری دنیا کے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، کرسچن بھائی، سکھ بھائی، جین بھائی، بدھسٹ بھائی، سب پہ لاگو پڑ رہی ہے یہ وانی. اور وہ سرو دھرم ستسنگ تھا. نفرت کو دور کیا انہوں نے. نفرت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے تنظیم بنائی، ادارہ بنایا، سنگٹھن کیا. کیا فرماتے ہیں؟ وہ کتا جو در در پھرے، وہ اللہ کی رسی کو چھوڑنے والے جب دوسروں کی رسی کے پکڑنے کے لیے در 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 پھریں گے، دور دور کرے، دور 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 ہوئے، تو اس کو ہڑدت کرتے، بولے ہٹ بھاگ نکل ادھر سے، ہڑ 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 کرتے ہیں. مگر وہ کتا جو ایک در پکڑے، وہ ہم انسان جو ہیں اشرف المخلوق ہے، ہم کتے کی کمپیریزن میں نہیں آتے ہیں. حالانکہ کتے کا ذکر ہے سورہ کہف کے اندر. کلب کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں کلب کا یعنی کتے کا ذکر ہے. تو ہم لوگوں نے برا نہیں ماننا چاہیے بھائیو. یہ مختصر سے سمجھنے کے لیے، ہندو بھائی، مسلم بھائی، کرسچن بھائی، جین بھائی، سکھ بھائی، بدھسٹ بھائی، سب کے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے تھامے رہیں. کبھی بھی کوئی بھی دور 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 نہیں کرے گا، ہڑ 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 نہیں کرے گا. اور جو پستی کے کارن ہیں، ہم لوگ ہیں تو اکٹھے ہو کے لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالے گئے ہیں. مسلمان بھلائی کے لیے نکالے گئے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل پہ ایمان رکھتے ہیں. اور ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو تھامے رہیں. یہ آج کے خطبے کا موضوع تھا. ساتھ میں چلتے چلتے میں آپ کو ایک مختصر سی چھوٹی سی حدیث بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہیں تو مسلمانوں کو لقمہ بنا لیں گے، جیسے 100 روپے کا پیالہ ہوتا ہے، لقمہ بنا لیں گے، ایک دوسرے کو ایجن دیں گے کہ بھائی آؤ 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 ان کو مارو.
इनको फना कर दो, इनको ख़त्म कर दो, इनको रुए ज़मीन से मिटा दो, हैं। तो असहाब रसूल ने फरमाया कि क्या वो इतने कलील तादाद में होंगे? कहा ला नहीं, बल अंतुम कसीरन, नहीं तुम लोग बड़ी तादाद में होंगे। आज आप सेंसस देखें, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, बहुत बड़े पैमाने पे है, मगर हालत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में हम फिर दोबारा से जाएंगे। कहा आप लोगों का वजूद नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। यहाँ कुरान की आयत फरमाती है इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हो, नहीं होंगे उस जमाने में। यानी हमारे जो अभी मौजूदा दौर का जमाना गुजर रहा है, कयामत के पहले पहले तो पता नहीं क्या क्या होगा, अल्लाह रहम करे, हैं। और आगे मजीद क्या होगा, अल्लाह यालम, अल्लाह खैर करे, बेहतर करे, रहम करे, फजल करे, करम करे, हैं, अपने अमर से, अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहम से, हैं। रहमान है, करीम ज़ात रहम करेगी इंशाल्लाह। मगर हम लोगों का भी तो कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, इबादत है, इन इबादत है हम लोगों की। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वला तफर्रकू, और फिर को में न बटना। ए मेरे भाइयों बहनों, हैं, ए मेरी दीनी बहनों, ए मेरे दीनी भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, फिर को में न बटो। फरमाया कि वो समंदर की मानीन, झाग की मानीन के बराबर होंगे। ज़ैद बोलते हैं उसको, ज़ैद यानी जब या ज़ैद ऐसा कुछ बोलते हैं, यानी समंदर की झाग, इतनी तादाद में मुसलमान होंगे। फरमाया वो खशो खशाक की मानीन होंगे, यानी बाढ़ आती है, रेल आती है, बारिश होती है, उसमें नाले के अंदर और पानी के साथ में तो दरख्त, पत्ते, फूल, डालियां सब बह के चला जाता है, मुसलमान इस तरह से बह जाएंगे। लोग उनको लुकमा बना लेंगे, किस तरह से, जैसे दस्तरखान पे खाने की दावत देते हैं लोग, आओ 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 आओ, हैं, इनको मारो 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 मारो, ये नासूर है, ये कैंसर है, ये एड्स है, इनको नहीं मिटाओगे तुम्हारे जिस्म में लग जाएगा, तुम्हारा जिस्म खराब हो जाएगा। अपने जिस्म को बचाने के लिए इनको तबाह और बर्बाद कर दो। यही एक थियरी है, यही एक सोर्स है, यही एक बेस है जिसके ऊपर मुसलमानों को है तो मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई है। हम लोगों का इखलाक भी गिर चुका है, हमने कुरानुल करीम को और अहादीस को पीठ के पीछे फेंक दिया है, हम लोग इत्तबा नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा इखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां, सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन जैसा हमारा इखलाक होना चाहिए। है, नफरत नहीं करनी चाहिए हिंदू भाई से, क्रिश्चियन भाई से, सिख भाई से, हैं, बुद्धिस्ट भाई से, जूस भाई से, हैं, इजराइलियों से, हमने नफरत नहीं करनी चाहिए। हमने उनको दीन की दावत देनी है, आप ही लोगों ने देनी है, मगर हमारा इखलाक ऐसा होना चाहिए, हम लोगों ने इकट्ठे होना चाहिए। हम लोग ही फिरकों में बटे होंगे, कौन सुनेगा आपको? कोई भी तैयार नहीं हुआ सुनने के लिए, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? इकट्ठे होना है, अल्लाह की रस्सी को थामे रहना है। वो जो स्वान वाला, कुत्ते वाला जो मिसाल है, हम लोगों ने वैसा नहीं बनना है। फिर से मैं वो एक मर्तबा दोहरा देता हूँ, वो कुत्ता जो दर दर फिरे सो दूर 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 होए, हुड़ हुड़ कहते हैं उसको लोग को, वो कुत्ता जो एक दर पकड़े दूर दूर करे ना कोई। हम लोग अशरफुल मखलूकात में से हैं, उत्तम योनि में प्रवेश किया हमने मनुष्य की, हम लोग अपने आप को कुत्ते के साथ में कंपैरिजन नहीं करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को गाली लगेगी अगर हमने ऐसा कहा, तो किसी को गाली दी तो आदम अलैहिस्सलाम को गाली लगेगी, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो हदीस ये है कि वो हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, फिरकों में बटे हुए होंगे, समंदर की झाग की मानीन होंगे, हमारा कोई वजूद नहीं होगा, खशो खशाक की मानीन होंगे, कचरे पचरे की तरह पानी में बह जाएंगे। लोग हम लोगों को दस्तरखान के ऊपर जिस तरह से दावत देते हैं, इज्जत देते हैं, इस तरह से बनाएंगे और हम लोग हलाक होंगे। ऐसी सूरत में फरमाया आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अपनी नुसरत उठा लेगा। अल्लाह जो हम लोगों का जो खौफ, रौब और दबदबा था आज से पुराने सालों में कई, वो लोगों के दिलों से सल्ब कर लेगा। अल्लाह मदद नहीं करेगा अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए। ये अल्फाज हैं हदीस के, सही हदीस है और हसन है, आप तलाश करें। पहले तो हदीस तलाश करें। कुरानुल करीम की आयत तो मैंने बता दी, हदीस बता दी। अभी आपको पता चल गया कि कुरानुल करीम की आयत में अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हाँ, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे हम सब इकट्ठे हो जाएं, प्यार मोहब्बत इखलाक से हम पेश आएँ, नफरत से पेश नहीं आएँ, सब लोगों को दीन की दावत दें। ये आप पर फ़र्ज़ है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, हम सब पर फ़र्ज़ है। अल्लाह हम सब की टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। हमें रमज़ान मुबारक के रोज़ों को, क़ियाम को, सियाम को, तहज्जुद को, तरावी को और दुआओं को, अल्लाह हम सबको इबादतों को बहुत पहाड़ की मानिंद बढ़ा करके एक एक नेकियों को बहुत बहुत करके कबूल फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत कर दें। अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, अल्लाह हम सबको तो जहन्नम की आग से बचाना और
الاحنن المسلمین، اے اللہ ہم لوگوں کے نصیب میں ذلت نہ دینا، اے اللہ عزت عطا فرمانا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر، ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ دس واز دا میسج آف دا ڈے، وہ خطبے کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا، اور ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت ہے تو عید کی مبارکبادی ہو، رمضان المبارک کی 1440ویں سال کی 2019 کی جو رمضان المبارک کی عید ہے، بھائی محمد یعقوب کے لیے بھی ہے، دعائے خیر میں ضرور سے یاد کریں اس گنہگار بندے کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔